ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 48 تک کر چکے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ کے نبوت سے سرفراز ہونے کا واقعہ ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے الذی اعطی کل شیء، جس نے ہر چیز کو عطا کیا ہے، ہر ایک کو شکل عطا کی ہے. خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر شے کو اس کی صحیح شکل عطا کی ہے، صورت دی ہے، پھر ہدایت دی ہے. قال فما بال القرون الاولی، اب فرعون نے اس کا سوال کیا ہے اگلی امتوں کا کیا حال ہے، یعنی پچھلے لوگ اگر جو گزر گئے ہیں جو ہم سے پہلے، وہ اگر آپ کی اس بات کو نہیں مانتے تو پھر ان کا کیا ہوگا. قال علمھا، حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا علمھا عند ربی، وہ ان کا علم کہ ان کا کیا ہوگا یہ میرے رب کے پاس فی کتاب، ایک کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ ہی میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے. الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے الارض مہدا، زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے چلنے کے لیے اس زمین میں راستے بنائے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرجنا، پھر ہم نے نکالا بھی اس پانی سے ازواجا من نبات شتیٰ، کئی اقسام کی مختلف نباتات نکالیں. کلو، کھاؤ، ورعو، اور چراؤ، انعامکم، اپنے مویشیوں کو. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات لأولی النہیٰ، ضرور نشانیاں ہیں لأولی النہیٰ، عقل مندوں کے لیے. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی میں تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے. تارۃ اخری، دوبارہ بھی ایک بار. منہا، زمین سے، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، زمین میں ہم تمہیں واپس ڈال دیں گے، زمین میں سے ہم تمہیں پھر نکالیں گے دوبارہ. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور بلا شبہ ہم نے دکھا دیں اس کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، سب کی سب. فَكَذَّبَ، پھر اس نے جھٹلایا. وَأَبَى، اور اس نے انکار کیا. حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو دیا، اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، حکم دیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہ وہ نرم گفتگو کریں، آرام سے، اچھی طرح سے بات کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے نرمی سے بات کرنے کے نتیجے میں. او یخشا، یا ہو سکتا ہے وہ ڈرے بھی. اب جب انہوں نے جا کر بات کی تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ مان تو لیں، تو وہ جو چلے گئے یہ مانے بغیر، یہ سنے بغیر، ان کا کیا ہوگا. یہی بات اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض اس لیے کہہ کے الجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، پھر ہم اس بات کو پکڑ کے کہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کے لیے یہ بات کہہ دی، وہ بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خود اس کا جواب سکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی کہلوایا. کہو کہ ان کا علم تو کہ وہ کہاں ہیں، میرے رب کے پاس ہے، اور میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. پوری کتاب ہے اس کے پاس، ایک ایک انسان، ایک ایک روح جو اس نے اس زمین میں بھیجی ہے وہ بھی، اور اس کا ایک ایک عمل بھی اس کے پاس محفوظ ہے. وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور زمین میں راستے نکالے چلنے کے لیے، سفر کے لیے، آسمان سے پانی برسایا، اور پھر پانی کے ساتھ اس نے ایک ایک اور کئی کئی قسم کے اس نے نباتات پیدا کیے. پھر ہمارا کھانا، انسانوں کا بھی، کہ تم بھی کھاؤ، تمہارے جانور بھی چریں اس میں. یہ کیا عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں نہیں ہیں. اور زمین سے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی
اسی زمین سے، اسی مٹی سے، یہ مٹی اٹھائی اور اسی سے تمہاری تخلیق ہوئی اور اسی میں پھر تمہیں لوٹ کے جانا ہے، دفنائے جانے کے بعد بھی مٹی میں دفنایا جانا ہے، پھر ایک بار دوبارہ اس مٹی میں سے ہی تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور ہم نے فرعون کو تمام تر نشانیاں دکھا دیں۔ قال اجئتنا، کیا تو آ گیا ہے، لتخرجنا، ہمیں نکال باہر کرے، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے سحر سے، اپنے جادو سے، فلناتینک بسحر، چنانچہ ہم تیرے پاس ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے، مثلہ، اس کی طرح، فجعل بیننا، تو بناؤ ہمارے بیچ، و بینک، اور اپنے بیچ، موعدن، ایک ٹائم، ہمیں ایک وقت دے دو، ایک وعدہ دے دو، اور لا نخلفہ، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، نحن ولا انت، نہ ہم خلاف ورزی کریں گے اس وقت کی اور نہ ہی آپ کریں، مکاناً سوا، ایک ہموار جگہ پہ ایک میدان بنا لو، ایک بتا دو، وہاں پہ ہم بھی آ جاتے ہیں، ایک وقت بھی دے دو، ایک وعدہ بھی کر دو، تم بھی آ جاؤ۔ قال موعدکم، اس حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا وعدہ یوم الزینتی، زینت والا دن، جشن والا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ لوگ ایک دن جب سارے اکٹھے آ جاتے ہیں، دن چڑھے آ جائیں، اسی دن ہم آ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عیدوں کا دن ہوتا ہے، کوئی بڑا دن ہوتا ہے جو جشن کا دن مانا جاتا ہے، وہاں جو اس وقت کا جشن کا دن تھا، وہ دن کا ٹائم حضرت موسیٰ نے فرعون کو دے دیا کہ ٹھیک ہے، جب جشن ہوگا اور لوگ ویسے بھی پورا ملک اکٹھا ہوا ہوگا تو ہم مل لیتے ہیں۔ فتولیٰ فرعون، تو فرعون واپس آیا، فجمع کیدہ ثم اتی، فرعون محل میں واپس آیا، پھر اپنی ساری چالیں جمع کیں، پھر میدان میں آ گیا۔ قال لہم موسیٰ ویلکم، موسیٰ نے ان سے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، لا تفتروا، نہ گھڑو، علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی بات، فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں برباد کر دے گا عذاب سے، وقد خاب من افترا، اور جو بھی جھوٹ گھڑتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ فتنازعوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا النجوی، اور بہت رازداری سے مشورہ کیا۔ قالوا، کہنے لگے، ان ھذان، اگر یہ دونوں، لساحران یریدان، یہ دونوں بھائی جادوگروں کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، ان یخرجاکم یریدان، یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ تم، یہ دونوں نکال دیں تم سب کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، تمہارے وطن سے، بسحرہما، اپنا جادو دکھا کے، ویذھبا، اور لے جائیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے عمدہ نظام لے جائیں، تمہارے طریقے جو تمہارے زندگی گزارنے کے ہیں، اس کا مطلب ہے تمہیں برباد کر دیں اور تمہاری جگہ پر خود آباد ہو جائیں، خود بس جائیں۔ فاجمعوا، تو ایسا کرو کہ جمع کر لو، کیدکم، اپنی تمام تر چالیں، ثم اتوا صفا، پھر اپنی تدبیریں پختہ کرنے کے بعد صف باندھ کر آ جاؤ، وقد افلح اليوم من استعلی، تو اب وہ کامیاب ہوگا جو غالب ٹھہرا، جو جیت گیا وہ اصل میں کامیاب ہے، اصل میں حکومت، زمین اور سب کچھ پھر اس کا بنا۔ یہ تو طے تھا، یہ تو سمجھے ہوئے تھے کہ ان کا جادو چلے گا، ظاہر ہے پورے ملک کے جادوگر اور ان کے ساتھ بادشاہ وقت بھی ہو، اور کہاں یہ دو بھائی، تو یہ تو طے کر لیا انہوں نے، جو چھپ کے مشورے بھی کیے، چالیں بھی چلیں، تو انہوں نے بادشاہ وقت کو، فرعون کو، اس کے تمام وزیروں نے بھی اور جادوگروں نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ ایسا ہے کہ یہ دونوں بھائی مل کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی زمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اکٹھے ہو کر ایک ساتھ مل کر تمام تر اپنا جادو ان پر ایک ساتھ چلا دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جو کامیاب ہوا، یعنی ان کے نزدیک وہی کامیاب ہوں گے، تو پھر وہ غالب رہیں گے، پھر ان دونوں بھائیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے جادوگر، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا تم ڈالو گے اپنا جادو، و اما ان نکون، یا ہم ہوں اول من القا، پہلے جو جادو دکھائیں۔
قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی۔ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا جادو ڈالیں گے، آپ پہلے دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ نے انہیں کہا پہلے آپ دکھاؤ۔ قال بل القوا، کہ آپ پہلے دکھاؤ۔ فاذا حبالهم، تو کیا ہوا کہ ان کی جو رسیاں تھیں، وعصیهم، اور ان کی لاٹھیاں تھیں، یخیل الیہ، وہ ان کی طرف دوڑنے لگ گئیں، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ حضرت یخیل الیہ ایسا گمان کرنے لگے، ان کو ایسا خیال آیا کہ جیسے ان کے اوپر وہ چڑھ دوڑیں گی، انہی کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں، وہ رسیاں بھی اور وہ لاٹھیاں بھی۔ یہ جادوگروں نے آنکھوں پر سحر کر دیا وہاں موجود سب لوگوں کے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَأَلْقِ، اب آپ ڈالیں، ما فی یمینک، جو آپ کے داہنے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا ہر اس چیز کو جو انہوں نے جادو کیا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو جادوگر کا ایک دھوکہ اور فریب بنایا ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور جادوگر کو اللہ تعالیٰ فلاح کبھی عطا نہیں کرتا، حیث اتا، وہ جہاں سے بھی آئے، جو بھی جادو کرے، جتنا بھی کرے، جیسا بھی کرے، اللہ تعالیٰ اسے تو ایک نبی کے مقابلے میں کبھی فلاح عطا نہیں کرے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، تو جادوگر سجداً، بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ عزیزان گرامی، ہم پہلے بھی یہ کر چکے ہیں بہت تفصیل سے۔ انہوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں دوڑا دیں میدان میں، اور وہ بہت بڑے بڑے سانپ اژدہے بن کے دوڑنے لگے، اور حضرت موسیٰ سمیت سب کو لگا کہ یہ سانپ ہیں، یہ اژدہے ہیں۔ اور جب وہ شروع کیا تھا تو ان کے پاس ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور ڈنڈے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ کے دل میں خوف ہوا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور میں کیسے ان کا مقابلہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادوگر ایک دھوکہ ہوتا ہے، جادوگری ایک فریب ہے۔ انہوں نے آپ کی آنکھوں پر یہ فریب، یہ دھوکہ آپ کی آنکھوں پر کیا ہے۔ رسیاں بھی رسیاں ہی ہیں، لاٹھیاں ہی ہیں، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سانپ ہیں، لیکن آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی غالب رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اب وہ میدان میں ڈال دیں، اب ان سانپوں کو وہ سب کو آ کے نگل لے گی۔ جادوگر اور ایک ساتھ اور اتنے زیادہ پورے ملک کے، ان سب کو جادو کا پتہ تھا، انہیں یہ پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایک لاٹھی یا ایک رسی سانپ نہیں ہوتی، انہوں نے آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، آنکھوں کو مسحور کیا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو انہوں نے ان سارے بھاگتے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے اللہ کی نشانی دیکھ لی، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ ہی کا پیغام لایا ہے۔ تو وہ ایک دم ایمان لے آئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اس وقت کا کلمہ یہی تھا، قال آمنتم، اب فرعون بولا کہ تم ایمان لے آئے، لہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ تمہیں میں اجازت دیتا تم ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، لیکن یہ تو انہ لکبیرکم، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہی تو ہے، الذی علمکم، جس نے تمہیں سکھایا تھا، السحر، جادو، فلاقطعن، تو میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پیروں کو، من خلاف، مختلف سمت سے، ولاصلبنکم، اور میں ضرور تمہیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا، فی جذوع النخل،
کھجور کے تنوں میں، وَلَتَعْلَمُنَّ اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ہم میں سے کون، یعنی حضرت موسیٰ یا فرعون، ہم دونوں میں سے کون زیادہ سخت عذاب والا ہے اور ہم میں سے کون باقی رہنے والا ہے۔ قالوا جادوگروں نے جواب دیا، لن نؤثرک ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا اس چیز پر جو ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، من البینات نشانیوں میں سے، والذی اور نہ ہی فطرنا وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انت قاض وہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو تو کر سکتا ہے، کر گزر، فقض کر گزر، ما انت قاض جو تو کر سکتا ہے، انما تقضی یقیناً صرف، تقضی ہذہ الحیات الدنیا تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہمیں سزا دے سکتا ہے، تو اس دنیاوی زندگی کا ہی تو فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا ہم تو اب ایمان لا چکے ہیں، بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا تاکہ وہ ہمیں بخش دے، خطایانا ہمارے گناہوں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر اور جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس پر بھی وہ ہمیں بخش دے، واللہ خیر و ابقیٰ اور اللہ تعالیٰ ہی بہت بہتر اور اللہ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو عذاب دینے کی دھمکی دی، پھانسی دینے کی دھمکی دی، ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی، اور کہا کہ ابھی فیصلہ ہوا چاہتا ہے کہ جس رب پہ تم ایمان لائے ہو وہ باقی رہے گا، وہ عذاب میں زیادہ سخت ہے، یا موسیٰ کا رب زیادہ سخت ہے، یا میں زیادہ سخت ہوں۔ جب میں تمہیں پھانسی دوں گا اور کھجور کے تنوں سے تمہیں لٹکا دوں گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جس کے لیے تم یہ کر رہے ہو۔ اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ یہ تمہیں اس سب سے بڑے جادوگر نے سکھایا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ تم نے اس کے کہنے میں آ کے یہ سب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اس دنیا ہی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اسی زندگی کا جو یہ دنیاوی ہے، آپ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں، فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، پھانسی بھی دے سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتے ہیں، آخرت تو ہماری رب کے ساتھ ہے، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، اب تک جو غلطیاں ہوئیں اس کے لیے بھی ہم اسی سے بخشش کے طلبگار ہیں، اور یہ جو تو ہم سے زبردستی جادو کراتا رہا ہے ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ بھی اس نے فریب، دھوکہ اور حرام کہا ہے، اس سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم اس کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ انہ من یاتی ربہ بے شک جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس، مجرم بن کر، فإن لہ جہنم تو اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا وہ وہاں مرے گا بھی نہیں، ولا یحیا اور زندہ بھی نہیں رہ سکے گا، ومن یاتہ مؤمنا اور جو اس کے حضور مومن بن کر حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فاولئک لہم تو انہی لوگوں کے لیے درجات العلا اعلیٰ مقام ہوگا، بلند درجے اللہ کے پاس ہوں گے، جنات عدن ان کے پاس جنتیں ہوں گی ہمیشہ رہنے والی، تجری من تحتها الانہار ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ اور یہ اس کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک ہوا۔ حضرت موسیٰ موجود ہیں، حضرت ہارون موجود ہیں، اب یہ جادوگر جو ایمان لے آئے ہیں یہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے واز کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کرتے رہے اس کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو ہم پہ زبردستی ہمیں ایک حرام کام پہ مجبور کیا گیا، جادو کرنے پہ، فریب دینے پہ، دھوکہ دینے پہ، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہمارا رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو ہمیں جتنی چاہے سزا دینا چاہے دے لے۔ بے شک جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ مجرم ہو، یعنی اب یہ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجرم ہو، تم اس حال میں اگر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے کہ تم مجرم ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ جہنم میں کوئی بھی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، اور جو اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ وہ ایمان لایا ہوا ہو
اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان جنتوں میں داخل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بلند مقام اور درجے عطا کرنے ہیں اور ہمیشہ والی جو ایسی جنت بھی دینی ہے اور ایسی جو ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے اور اس کے نیچے پانی کی نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاکیزگی کا کہ یہ گناہوں سے پاک ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ بدلہ دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ کی طرف ان اسر بعبادی کہ میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ اور ان کے لیے سمندر میں رستہ بنا لو، یبسا خشکی کا، لا تخافوا درکم ولا تخشا اور تم بالکل بھی ڈوبنے کا ڈر بھی نہ رکھنا اور کسی قسم کا کوئی پکڑے جانے کا خوف بھی نہ رکھنا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ پھر اس کا پیچھا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا فرعون نے کیا، بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ اور جا کر انہیں ڈھانپ لیا، من الیمی پانی نے، ما غشیہم جس کو ڈھانپنے کا حق ہے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ اور فرعون نے گمراہ کیا تھا، قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ وحی بھیجی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے اس جگہ سے نکل جائیے اور اپنے عصا کو پانی پہ ماریں تو آپ کو راستہ، خشک راستہ اللہ تعالیٰ اس پانی میں دے دے گا، اور آپ نے پانی میں یہ سوچ کے کہ ابھی یہ تھوڑی دیر کو خشک راستہ ہوا ہے یا میرے عصا مارنے سے ہوا ہے، یہ تو سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا، کوئی ڈرنا نہیں ہے، نہ ڈوبنے سے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دشمن فرعون کے ہاتھوں پکڑے جانے سے۔ آپ نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کے لیے اور بنی اسرائیل کو لے جانے کا وقت اللہ تعالیٰ نے یہی طے کیا ہے۔ جو ہی یہ نکلے، فرعون نے پیچھا کیا اور اس کی لشکر نے بھی پیچھا کیا، اور سمندر کے پانی نے ایسے ڈھانپا فرعون کو اور اس کے لشکر کو جیسے سمندر کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو پانی کو اسے ڈھانپنے کا حق ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، سیدھی راہ نہ دکھائی تھی، اس لیے اس کے ساتھ بھی اور اس کے لشکر کے ساتھ بھی یہ ہونا ہی تھا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔